جی میرا سوال یہ ہے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز میں یعنی برے خیالوں سے کیسے بچیں؟ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ نماز میں برے خیالوں سے کیسے بچیں، نماز صحیح کیسے کریں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم غور کریں، جیسی نیت کر کے ہم کرم کرتے ہیں ویسے ہی خیالات آتے ہیں۔ جیسی ہماری سوچ اور نیت ہوتی ہے، ہم سارے دن ویسے ہی کرم کرتے ہیں، پھر نماز میں بھی ویسے ہی خیالات آتے ہیں۔ تو نماز کے علاوہ جو وقت ہے اس میں نیت اور سوچ اور کرم صحیح کرو تو نماز اپنے آپ صحیح ہو جائے گی۔ آپ دن بھر جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، یہ محنت کرو کہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، اور ناکام وہی ہوگا جو اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ اب یہ نیت بناؤ، جہاں پر بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اپنی سوچ اور نیت کو صحیح کرو، پاک کرو، برائی کی نیت ہٹاؤ، چاہے وہ ایک ذرے برابر کیوں نہ ہو۔ جب آپ اپنی زندگی میں یہ نیت بنائیں گے تو نماز میں بھی پھر اچھے خیال، برے خیال نہیں آئیں گے۔ نماز میں اللہ کی طرف دھیان ہوگا، یعنی کہ آپ 24 گھنٹے اللہ کے دھیان میں رہیں۔ جب آپ بغیر نماز کے اللہ کے دھیان میں رہیں گے، گناہ سے بچیں گے، اچھائی پر چلیں گے، اللہ کے حکموں پر چلیں گے، تو انشاءاللہ نماز میں بھی اللہ ہی کا دھیان رہے گا۔ اور موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ دنیا کا نشہ ہے انسان کو، کہ یہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان کے سامنے مر رہا ہے، مگر زندہ انسان کو اپنے مرنے کا کوئی ہوش نہیں ہے، صرف دیکھ رہا ہے آنکھ سے، یہاں دیکھ کر بھی اندھا ہے۔ تو انسان یہاں دیکھ کر بھی اندھے گونگے بہرے ہیں سچائی سے۔ جو جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہو، اس جیون کو ہمیشہ کا جیون سمجھ کے جی رہے ہیں، موت کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ یاد رکھیں، موت کو یاد کریں اور موت کی تکلیف کے بارے میں پڑھیں، کتنی سخت تکلیف ہے موت کی۔ اگر مردے قبر سے نکل کر موت کی تکلیف بتا دیں، جو مردے مر چکے ہیں، اگر وہ قبر سے نکل کر موت کی تکلیف بتائیں تو کوئی بھی شخص آرام سے نہیں رہ سکتا۔ جو دنیا میں جو لوگ آج ہنس رہے ہیں نا، یہ ہنس رہے ہیں اور بڑے خوش رہتے ہیں، دھوکے کے جیون میں مگن ہیں لوگ۔ تو انسان جو ہے دنیا میں اگر موت کی تکلیف اسے معلوم پڑ جائے، اگر مردے قبر سے نکل کر موت کی تکلیف بتائیں تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان آرام سے نہیں رہ سکتا، میٹھی نیند نہیں سو سکتا۔ برے انسان کے لیے موت دنیا اور آخرت کی سب تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، مگر وہ نہیں سنتے، نہ سمجھتے، اور بعض سمجھدار لوگ کہتے رہے تم کس کو سنا رہے ہو، یہ سننے والے تھوڑی ہیں، یہ کوئی اللہ کی بات سن لیں گے، یہ فلاں برائی میں ملوث ہیں، فلاں میں، اور پھر دیکھتے ہیں سنتے بھی نہیں ہیں وہ لوگ۔ تو یاد رکھیں، یہ اللہ کی طرف سے کائنات جو بنائی گئی ہے، وہ قدر کرنے والے اور ناقدری کرنے والوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کون اپنے مالک کی قدر کرتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے، اس کی سچائی کو غمگین ہو کے سنتا ہے، اللہ کی قدر کرتا ہے، اسے راضی کرنے کی محنت کرتا ہے، اور کون اللہ کے دین کا مذاق بناتا ہے، ناشکری کرتا ہے، جس مالک نے پیدا کیا اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ یہ کھرے اور کھوٹے کو دنیا چھانٹنے کے لیے بنائی گئی ہے، احسان ماننے والے اور انکار کرنے والوں کے لیے چھانٹنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کروا کر یہاں سے موت دے دے کر اٹھا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی قدر کرنے والے اور ناقدری کرنے والے دنیا میں چھانٹے جا رہے ہیں۔ جو سچائی اور اچھائی کو مان رہا ہے، غمگین ہو کر، اللہ سے ڈر کر، وہ اللہ کی قدر کرنے والا ہے، یاد رکھیں۔ اور جو سچائی اور اچھائی کا مذاق بنا کر انکار کرنے والا ہے اور اللہ کے دین سے دشمنی کر رہا ہے، جس مالک نے پیدا کیا ہے، سچے مالک کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ اب دشمنی وہ کیا کر سکتا ہے، اس کی کیا طاقت ہے؟ اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے امتحان کے لیے، جیون کا سمے دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ جیون کے سمے کو پورا کرا رہا ہے۔ تو وہ ناقدری کرنے والا ہے، یاد رکھیں۔ دونوں کے انجام موت کے بعد الگ الگ ہیں،
अच्छाई पर चलने वाले का अंजाम मौत के बाद हमेशा का अल्लाह ताला का इनाम है, जन्नत का जीवन है, मज़े का जीवन। और बुराई की राह पर चलने वाले का अंजाम जहन्नुम की आग है, जिसमें वो न जिएगा न मरेगा, हमेशा तड़पता रहेगा। तो याद रखें, अक्लमंद समझदार इंसान वही है जो मरने से पहले पहले मौत के बाद की ज़िंदगी को पहले समझ ले, अकल से, अकल की दलाइल से समझे, और फिर मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर ले मरने से पहले पहले। वो सबसे बड़ा होशियार और समझदार इंसान है। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब पूरा हो गया। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक करके सभी वीडियो देखें, ताकि जल्दी से जल्दी हम अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।